اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل السادس حجیت العقل فی مجالات خاصۃ ان العقل احد الحجج الاربع والذی اتفق اصحابنا الا قلیلا منہم علی حجیتہ ولاجل ایذاء الحال نقدم امورا۔ الاول الادراک العقلی ینقسم الی ادراک نظری و ادراک عملی، فالاول ادراک ما ینبغی ان یعلم کادراک العقل وجود الصانع و صفاتہ و افعالہ وغیر ذلک، والثانی ادراک ما ینبغی ان یعمل کادراک ہی حسن العدل و قبح الظلم و وجوب رد الودیۃ و ترک الخیانۃ فیہا۔ الثانی ان الاستدلال لا یتم الا بالاستقراء او التمثیل او القیاس المنطقی۔ توجہ فرمائیے، آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ بحث ہماری حجیت عقل میں ہونا چاہتی ہے۔ یہاں پہلے عقل کی حجت کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مقدمے ہیں جن کو بیان کرنا ہے۔ عقل عزیزو حجج اربع میں سے ہے، اس بات پر اتفاق ہے، کتاب سنت اجماع عقل جو ہے احد الحجج الاربع ہے۔ ہماری جو چار ادلہ ہیں کتاب سنت اجماع عقل، ان میں سے ایک جو ہے عقل ہے۔ پہلے نمبر پہ جو پہلا مقدمہ ہے عرض کیا ہے نا، حجیت عقل میں پہلے چند ایک مقدمے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل نظری اور عقل عملی۔ عقل نظری اور عقل عملی۔ عقل نظری کیا ہے؟ عقل نظری یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان درک کرتا ہے امور کلی کہ جن کا تعلق جاننے سے ہے، ٹھیک ہے، اصطلاح میں ما ینبغی ان یعلم ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں عقل نظری کا تعلق کیا ہے؟ ما ینبغی ان یعلم، یعنی جن امور کا تعلق جاننے سے ہے۔ الواحد نصف الاثنین کل ممکن محتاج الی المؤثر، یہ الدور و تسلسل باطلان، مثلا اس طرح کر کے عقل نظری یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان درک کرتا ہے امور کلی کہ جن کا تعلق جاننے سے ہے، اور با اصطلاح میں یہ ہے مما ینبغی ان یعلم، کہ سزاوار ہے اصطلاح میں کہ جس کو جانا جائے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقل عملی یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان درک کرتا ہے امور کلیہ جن کا تعلق عمل سے ہے۔ عقل عملی یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان درک کرتا ہے امور کلیہ جن کا تعلق عمل سے ہے، اور اصطلاح میں مما ینبغی ان یفعل ہے، مثلا العدد حسن الظلم کبیح، اس کا تعلق عقل عملی سے ہے۔ تو پس ہمارا پہلا مقدمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے عقل کو تقسیم کیا ہے عقل نظری اور عقل عملی میں۔ عقل نظری وہ ہو گئی کہ ایسے امور کا درک کرنا جن کا تعلق جاننے سے ہے، اور عقل عملی میں کیا ہے؟ ایسے امور کو درک کرنا جن کا تعلق عمل سے ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ عقل نظری اور عقل عملی،
दूसरा मुकदमा आगा जान, इस्तिदलाल जो है वो इन तीन में से किसी एक के ज़रिए किया जाता है। इस्तिक़रा, तमसील, कियास मंतकी, ये दूसरा मुकदमा है कि इस्तिदलाल ला यतीमो इल्ला बिल इस्तिक़राए अविल तमसील अविल कियासिल मंतकी, इस्तिदलाल मुकम्मल नहीं होता मगर इस्तिक़रा के ज़रिए या तमसील के ज़रिए या कियास मंतकी के ज़रिए होता है। ठीक है आगा जान, इस्तिक़रा क्या है? इस्तिक़रा का लुग़वी माना है इंसान गाँव किसी अमर की जुस्तजू के लिए जाए। ठीक है, और इस्तिलाह मंतकी में इबारत है ज़हन इंसान जुज़ियात से हुक्म कुल्ली को हासिल करे। जुज़ियात से इंसान का ज़हन हुक्म कुल्ली को हासिल कर ले। ठीक है, और हुक्म कुल्ली को खारिज करे, चंद मवारिद देख कर हुक्म कुल्ली लगा दें तो इसको कहते हैं इस्तिक़रा, यानी मुख्तसर यहाँ सैर जुज़ियात से कुल्ली की तरफ है। इंसान का ज़हन जुज़ियात को देखकर वहाँ से हुक्म कुल्ली को निकाल लेता है। ये है इस्तिक़रा, सैर जुज़ी से कुल्ली की तरफ है, जुज़ियात से हुक्म कुल्ली निकालना होता है इस्तिक़रा में। तमसील किया है आगा जान, तमसील ये है कि जुज़ी से जुज़ी की तरफ मुंतकिल होना है। और कियास मंतकी या बुरहान ये है कि कुल्ली से जुज़ी की तरफ जाना होता है। कियास मंतकी में या बुरहान ये है कुल्ली से जुज़ी की तरफ जाना होता है। ये दूसरा मुकदमा हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ अर्ज़ खिदमत है, इस्तिक़रा भी इस्तिदलाल के लिए काफ़ी नहीं है, तमसील भी काफ़ी नहीं है, तीसरी चीज़ बचती है कियास मंतकी या बुरहान। ये हमारे पास बच जाता है इस्तिदलाल करने के लिए कियास मंतकी। अच्छा, या बुरहान कहूँ, ये कियास मंतकी या बुरहान की तीन किस्में हैं। कियास मंतकी की तीन किस्में हैं। पहली ये है कि सुगरा और कुबरा हर दो शरई हैं और इसको दलील शरी का नाम दिया जाता है। सुगरा और कुबरा हर दो शरी हैं और इसको दलील शरी का नाम दिया जाता है। जब सुगरा और कुबरा हर दो शरी हों तो इसको दलील शरी कहा जाता है। अच्छा, सुगरा और कुबरा दोनों अकली हों या कुबरा अकली हो सुगरा शरी हो, इसको कहा जाता है दलील अकली। इसको अजीज़ो क्या कहते हैं? दलील अकली। फिर अगर सुगरा और कुबरा दोनों अकली हैं तो इसको कहा जाता है मुस्तकिलात अकलिया। लेकिन अगर सुगरा शरी है कुबरा अकली है तो इसको कहा जाता है गैर मुस्तकिलात अकलिया। तवज्जो फरमाइए आपने आगा जान, ये एक मतलब है। उसके बाद एक तीसरा मुकदमा भी है, हुज्जियत अक्ल से पहले तीसरा मुकदमा भी है, वो इंशाअल्लाह फिर बाद में अर्ज़ करूँगा। लेकिन भला अजीज़ो ये बताओ कि अभी मैंने कहा किया है आपकी खिदमत में, अर्ज़ ये किया है कि छठी फसल हमारी हुज्जियत अक्ल के बारे में है। छठी फसल हमारी हुज्जियत अक्ल के बारे में है। तो हुज्जियत अक्ल को बयान करने से पहले कुछ मुकद्दिमात को आपकी खिदमत में पेश किया है। पहला मुकदमा ये बनाया है कि अक्ल की दो किस्में हैं, अक्ल नज़री, अक्ल अमली। अक्ल नज़री और अक्ल अमली की तारीफ़ की है। अक्ल नज़री ये है कि इसके ज़रिए इंसान दर्क करता है अमूर कुल्ली कि जिनका ताल्लुक़ जानने से है, और इस्तिलाह में इसको कहा जाता है मिम्मा यंबगी अन युलम, अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है,
عقل عملی یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان درک کرتا ہے امور کلی جن کا تعلق عمل سے ہے، بے اصطلاح مما ینبغی ان یفعل ہے، العدل و حسن، ظلم و کبھی، یہ ان موارد میں سے ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا مقدمہ حجیت عقل کے لیے، یہ پہلا مقدمہ تھا ادراک عقلی، ٹھیک، کو جو تقسیم کیا ہے نظری اور عملی میں۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ استدلال نہیں مکمل ہوتا مگر تین چیزوں کے ذریعے، استقراء، تمثیل، قیاس منطقی۔ استقراء کیا ہوتا ہے؟ یہ منطق میں پڑھا ہے، استقراء جزیات سے کلی کی طرف جانا ہوتا ہے، سیر جزیات سے کلی کی طرف ہے۔ انسان کا ذہن جزیات سے حکم کلی کو نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جزیات سے حکم کلی نکالتا ہے استقراء میں، اور تمثیل میں جزی سے جزی کی طرف سیر ہے، قیاس منطقی میں اس کو برہان بھی کہتے ہیں، اور کلی سے، ٹھیک ہے نا، جزی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو یہ تین ہیں استدلال کے لیے، یا استقراء ہے، یا تمثیل ہے، یا قیاس منطقی ہے۔ استقراء بھی قابل قبول نہیں ہے، تمثیل بھی قبول نہیں کرتے، رہ گیا قیاس منطقی یا برہان۔ یہ جو قیاس منطقی ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں، آگا توجہ فرما رہے ہو، قیاس منطقی کی تین قسمیں کی ہیں، یعنی صغرا اور کبرا اگر دونوں شرعی ہیں، صغرا بھی شرعی، کبرا بھی شرعی، تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل شرعی۔ نمبر دو، صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہیں، یا صغرا شرعی ہے کبرا عقلی ہے، اس کو کہا جاتا ہے دلیل عقلی، اس کا نام ہے دلیل عقلی۔ صغرا کبرا دونوں عقلی یا کبرا عقلی ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ اچھا، جب یہ دلیل عقلی ہے تو پھر توجہ کرو، صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مستقلات عقلیہ، لیکن اگر صغرا شرعی ہو اور کبرا عقلی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے غیر مستقلات عقلیہ، اس کو کہا جاتا ہے غیر مستقلات عقلیہ، ٹھیک ہے۔ مثالیں پھر میں ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ابھی کلی بات آپ کو بتا دی ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل السادس حجیت العقل، چھٹی فصل عقل کی حجیت کے بارے میں، حجیت العقل فی مجالات خاصۃ، حجیت عقل جو ہے چند موارد خاصہ میں ہے۔ ان العقل احد الحجج الاربع، عقل جو ہے احد الحجج الاربع، حجج اربع میں سے ایک ہے، عقل حجج اربع میں سے ایک ہے، کتاب سنت اجماع عقل۔ والذی اتفق اصحابنا الا قلیلا منہم علی حجیتہ، والذی اتفق اصحابنا، اور وہ جس پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے، کس بات پر؟ کہ ان العقل احد الحجج الاربع، حجج اربع میں سے ایک ہے، والذی یہ وہ ہے، اتفق اصحابنا الا قلیلا، جس پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے، الا قلیلا، کہ تھوڑی تعداد اخباریوں کی ہے، وہ نہیں مانتے، منہم علی حجیتہ، جو اس عقل کی حجت کے کیا آگا جان قائل ہیں۔ وَلِأَجْلِ إِذَاعِ الْحَالِ نُقَدِّمُ أُمُورًا، حال کی وضاحت کرنے کی خاطر ہم امور کو مقدم کرتے ہیں۔ الاول الادراک العقلی ينقسم الى ادراک نظری و ادراک عملی، ادراک عقلی تقسیم ہوتا ہے ادراک نظری اور ادراک عملی کی طرف۔ فالاول، اول یعنی ادراک نظری، ادراک ما ینبغی ان یعلم، درک کرنا ما ینبغی کے سزاوار ہے، ان یعلم اس کو جانا جائے، کا ادراک العقل وجود و ثانے و صفاتی و افعالی، جیسے عقل کا درک کرنا وجود ثانے پروردگار کے وجود و صفات پروردگار اور افعال پروردگار کے بارے میں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، و
वस्सानी इदराक मा यंबगी अन युअमल, और दूसरा ये है दर्क करना जो सदावार है, अन युअमल के अमल किया जाए। वस्सानी इदराक मा यंबगी अन युअमल, सानी यानी सानी से क्या मुराद है भला, सानी से मुराद क्या लोगे, यानी इदराके अमली, सानी का इशारा इदराके अमली है। वसानी इदराक मा यंबगी अन यअमल, सानी यानी इदराके अमली ये है दर्क करना जो सदावार है कि अमल हो, अमल किया जाए। का इदराकी हुस्नुल अदल व कुबह ज़ुल्म, जैसे अक्ल का दर्क करना कि अदालत हसन है, जुल्म कभी है। व वजूब रद्दिल वदी, अमानत का लौटाना वाजिब है। व तर्क खियानत फ़ीहा, और वदिया में खियानत को तर्क करना चाहिए। अस्सानी ये दूसरा मुकदमा गजान। अल-अव्वल अस्सानी अन्नल इस्तिदलाल ला यतीमु इल्ला बिल इस्तिक़रा व तमसील अविल क़ियासिल मंतकी, इस्तिदलाल मुकम्मल नहीं होता मगर इस्तिक़रा के ज़रिए या तमसील के ज़रिए या क़ियास मंतकी के ज़रिए, या क़ियास मंतकी के ज़रिए। वल इस्तिक़राउ नाक़िसु ला युहतज्जु बिही, इस्तिक़राए नाक़िस ला युहतज्जु बिही, इस्तिक़राए नाक़िस से एहतिजाज नहीं किया जाता। लिअन्नहु ला युफ़ीदु इल्ला ज़न, लिअन्नहु इसलिए कि इस्तिक़राए नाक़िस फ़ायदा नहीं देता है, इल्ला ज़न मगर ज़न का फ़ायदा देता है। वलम यदुल्लो दलीलुन अला हुज्जियति मिस्लिही, वलम यदुल्लो दलीलुन अला हुज्जियति मिस्लिही, और दलील जो है वो दलालत नहीं करती अला हुज्जियति मिस्लिही, यानी इस्तिक़राए नाक़िस की हुज्जत पर दलील दलालत नहीं करती है। व अम्मल इस्तिक़राउल कामिलु फला युअद्दु दलीलन, इस्तिक़राए कामिल जो इसको भी दलील शुमार नहीं किया जाता। क्यों? लिअन्नहु उलूमुन जुज़्ज़िय्यतुन तफ़सीलिय्यतुन तुसब्बु फ़ी क़ालिबिन क़ज़िय्यतिन कुल्लिय्या, लिअन्नहु इसलिए कि इस्तिक़राए कामिल जो है उलूमे जुज़्ज़िय्या तफ़सीलिया है, तो सब फ़ी क़ालिबिन क़ज़िय्यतिन कुल्लिय्या, जिनको एक क़ालिब क़ज़िय्या कुल्लिया में जो है डाल दिया जाता है। ठीक है, इंदल इंतहा मिन अल इस्तिक़रा दून अन यकून हुनाका मालूमुन, बग़ैर इसके कि वहाँ कोई क्या हो, मालूम हो। युस्तदल्लु बिही अलल मजहूल, कि उस मालूम से मजहूल पर इस्तिदलाल किया जाए। व बेइबारतिन उख़रा यसिलुल मुस्तक़री इलन नतीजते फ़ी ज़िमनिल इस्तिक़रा, इबारत उख़रा मुस्तक़री जो है पहुँच जाता है नतीजा तक, फ़ी ज़िमनिल इस्तिक़रा इस्तिक़रा के ज़िमन में पहुँच जाता है। व इंदल इंतहा, ठीक है, मिन दून यकून होना इस्तिदलाल, बग़ैर इसके कि वहाँ यहाँ जो है कोई इस्तिदलाल हो, इस्तिदलाल में इस्तिदलाल नहीं होता है। व अम्मत तमसील फ़हुवा इबारतुन अनिल क़ियासिल उसूली, तमसील जो है ये इबारत है क़ियास उसूली से। क़ियास उसूली वही तमसील है, तमसील वही क़ियास उसूली है। व अम्मत तमसील फ़हुवा इबारतुन अनिल क़ियासिल उसूली, तमसील जो है ये इबारत है क़ियास उसूली है। अल्लज़ी ला नक़ूलु बिही, जिस क़ियास उसूली की हम कायल नहीं हैं। फ़तअय्यना अन तकूनल हुज्जतो हियल क़ियासुल मंतकी, पस मुय्यन हुआ कि हुज्जत जो है वो क़ियास मंतकी है। वह अला अक़सामिन सलासा, और उसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 अन तकून सुगरा वल कुबरा शरइयतैन, सुगरा और कुबरा शरई हूँ। वहाज़ा मा युसम्मा बिदलील शरई, और ये वो है जिसको दलील शरई का नाम दिया जाता है। अन तकून सुगरा वल कुबरा शरइयतैन वहाज़ा मा युसम्मा बिदलील शरई, सुगरा और कुबरा शरई हैं और इसको दलील शरई का नाम दिया जाता है। मिसाल दे दूं, शारे ने फरमाया है जब मुसाफिर सफ़र करे 4 फरसख तक तो उस पर कसर वाजिब है। सुगरा, ये हो गया सुगरा। शारे ने क्या कहा है? जब मुसाफिर सफ़र करे 4 फरसख तक तो उस पर कसर वाजिब है, ये हो गया सुगरा। नंबर 2
ہر جگہ کسر واجب ہے، یجب علیہ الافطار، یہ ہو گیا کبرا، جہاں کسر واجب ہے افطار کرنا واجب ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ روزہ وہاں کھل جائے گا اور افطار کرنا کر لیں، روزہ رکھا ہوا وہاں کھل جائے گا، ختم ہو گیا، افطار کر لیں، نتیجہ یہ نکلا ہے۔ یہ دلیل شرعی ہے، چونکہ ہر دو مقدمے شارع نے کہے ہیں جو ابھی میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی ہے۔ با ان تکونا کلتاہما عقلیتین، کلتاہما صغرا اور کبرا ہر دو کیا ہیں؟ عقلی ہیں، صغرا و کبرا ہر دو عقلی ہیں۔ کا ادراک العقل حسن العدل، جیسے عقل کا درک کرنا، حسن العدل یعنی العدل حسنون، العدل حسنون، یہ ہو گیا صغرا، عقل نے درک کیا ہے۔ وَحُکْمُهُ بِالْمُلَازِمَةِ بَيْنَ حُسْنِهِ عَقْلًا وَوُجُوبِهِ شَرْعًا، وَحُکْمِهِ اور عقل حکم کرتی ہے ملازمے کا، بین حسنِهِ عقلاً ووجوبِهِ شرعًا، عادل کے عقلاً حسن ہونے پہ، ووجوبِهِ شرعًا، عادل عقلاً حسن ہے تو شرعاً بھی وہ کیا ہے جان؟ حسن ہے، ملازمے کو درک کرتی ہے، عقل ملازمے کو درک کرتی ہے۔ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ شر، ٹھیک ہے نا، عقل نے کہا ہے العدل حسنون، کل ما حکم بہ العقل حکم بہ شر کبرا، پس العدل حسنون۔ دوبارہ سن لیں، ان تکونا کلتل ہما عقلیتین، ان تکونا کلتا ہما صغرا و کبرا ہر دو عقلی ہیں، کا ادراک العقل جیسے عقل کا درک کرنا، حسن العدل الصغرا العدل حسن صغرا، و حکمہ بالملازمۃ بین حسنہ عقلاً و وجوبہ شرعاً، و حکمہ اور عقل کا حکم لگانا ملازمے کا، بین حسنہ عقلاً و وجوبہ شرعاً، عادل کے عقلی حسن ہونا، و وجوبہ شرعاً اور عادل کا جو ہے واجب ہونا، شرعاً واجب ہونا، ملازمہ ہے عادل کے عقلاً حسن ہونے میں، اور شرعی طور پر اس میں کیا ہے جان؟ ملازمہ ہے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے مستقلات عقلیہ سے، او التحسین والتکبیہ عقلیین، یا حسن کو بے عقلی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال اس کی میں نے دی ہے، عقل نے کہا العدل حسن صغرا، اور پھر وہ آئے گا کل ما حکم بہ العقل حکم بہ شر، نتیجہ فالعدل حسن، یہ ہو جائے گا۔ جیم آگا جان، جیم ان تکون الصغرا شرعیتاً والکبرا عقلیتاً، کما قد یقال الوضوء مما یتوقف علیہ الواجب الصلاۃ، وہذہ مقدمۃ شرعیہ وکل ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب عقلاً۔ اگر جیم میں ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہاں یہ بتانا ہے کہ صغرا شرعی ہے، کبرا عقلی ہے، صغرا شرعی کبرا عقلی ہے۔ یہاں ان تکون الصغرا شرعیتاً، صغرا شرعی ہے، والکبرا عقلیتاً اور کبرا عقلی ہے، کما قد یقال الوضوء مما یتوقف علیہ الواجب الصلاۃ، وضو وہ چیز ہے جس پر واجب یعنی صلاۃ موقوف ہے، واجب یعنی صلاۃ وضو پر موقوف ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ شارع نے۔ وہذہ مقدمۃ شرعیہ، اور یہ مقدمہ شرعیہ ہے۔ اچھا، وکل ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب عقلاً، ہر وہ چیز جس پر واجب موقوف ہے وہ عقلاً واجب ہے، ہر وہ چیز جس پر واجب موقوف ہے وہ عقلاً واجب ہے۔ وہذہ مقدمۃ عقلیہ، یہ مقدمہ عقلیہ ہے۔ فینتج فالوضوء واجب عقلاً، پس نتیجہ لیا گیا کہ وضو واجب ہے عقلاً۔ وہذا ما یعبر عنہ بغیر المستقلات العقلیہ، یہ وہ ہے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے غیر مستقلات عقلیہ سے۔ نعم یعلم وجوب الوضوء مما بالملازمۃ بین حکم العقل و شرع، جی ہاں
جو ہے معلوم ہو جاتا ہے وضو شرعن واجب ہے، ملازمہ ہے حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان، یہ بھی ہو جاتا ہے پھر وضو شرعن واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ نام یعلم وجوب الوضو شرعن، جی ہاں معلوم ہوا کہ شرعن وضو واجب ہے، بالملازمت بین حکم العقل و حکم شرع، ملازمہ ہے حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان، ٹھیک ہے عزیزو۔ تیسرا مقدمہ جو ہے وہ رہ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر لیں گے، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے بھلا آج ہم نے کیا کہا ہے؟ آج جناب حجیت عقل کے بارے میں بحث شروع کی ہے، اور عقل کی حجت جو ہے ان جو ہمارے پاس 4 دلیلیں اور حجتیں، ان میں سے ایک عقل بھی ہے، حجج اربع 4 ہمارے پاس جو حجتیں ہیں دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک عقل بھی ہے یا نہیں؟ کتاب سنت اجماع عقل، سارے اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس حجیت عقل سے پہلے میں نے آج کے درس میں تو یہ چند مقدمے پیش کیے ہیں۔ ایک یہ کیا ہے عقل کی جو ہے تقسیم کی ہے، عقل نظری، عقل عملی، عقل نظری، عقل عملی کی وضاحت کر دی ہے کیا ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا مقدمہ ہمارا یہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ استدلال جو ہے نہیں مکمل ہوتا مگر 3 چیزیں ہوتی ہیں استدلال کرنے کے لیے: استقراء، تمثیل، قیاس منطقی۔ نہ استدلال کے لیے استقراء ٹھیک ہے، نہ تمثیل ٹھیک ہے، قیاس منطقی یا برہان اس کو لیتے ہیں، قیاس منطقی، ٹھیک ہے نا۔ قیاس منطقی کی پھر آگے 3 قسمیں کر دیں کہ اگر صغرا اور کبرا دونوں شرعی ہیں تو اس کو دلیل شرعی کہا جاتا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہیں یا کبرا عقلی ہے تو اس کو دلیل عقلی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آج کی بحث کے صرف یہ مقدمات ہی تھے۔ اور ایک بات اور بھی کی تھی، صغرا کبرا دونوں عقلی ہوں تو اس کو مستقلات عقلیہ کہتے ہیں، صغرا شرعی کبرا عقلی ہو تو اس کو غیر مستقلات عقلیہ کہا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ دلیل عقلی کی تعریف کریں گے اور حجیت عقل کے بارے میں بحث کریں گے کل انشاءاللہ بفضل خدا۔ موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔